حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے غریب آدمی کون ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔ آقا فرماتے قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی نمازیں بھی بہت تھی، صدقات و خیرات بھی بہت تھے، حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی دیا تھا، عمرے بھی تھے، نفل عبادتیں بھی تھی، اس کی بہت نیکیاں لے کر کے آیا تھا، لیکن جس وقت وہ عدالت الہی میں پیش ہوا تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر سے ادھر سے آئے، رب تعالیٰ سے کہنے لگے مولا یہ نیک تو بہت ہے، نمازیں اس کی بہت ہے، حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیا ہے، لیکن میرے پیسے بھی دبا کر رکھا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ مولا میرا حق اس کے اوپر بنتا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ مولا میرا بھی حق بنتا ہے، اس نے مجھے مارا تھا۔ کوئی کہتا ہے مولا میرا بھی حق بنتا ہے، اس نے میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے چغلی کی تھی اور لڑانے کی کوشش کی تھی، میرا حق بنتا ہے اس پر۔ تو یہ سارے حق طلب کرنے والے بندے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو اس سے کیا چاہیے؟ سارے بندے کہتے ہیں مولا ہم تو گنہگار ہیں، نیکیوں کی کمی ہے، اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے، اس کی نیکیاں ہمیں دلا دے۔ اب عدالت الہی کا یہ فیصلہ سنو، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے پاس جتنی نیکیاں ہیں وہ ان سب میں تقسیم کرو۔ جب فرشتے اس کی نیکیاں نکال نکال کر تقسیم کر رہے تھے، نیکیاں اس کی پوری ختم ہو گئی، حقداروں کا بھی حق پورا ہوا نہیں۔ وہ کہنے لگے مولا ہمارا بھی حق ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کے پاس تو نیکیاں پوری ختم ہو گئی، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ گنہگار تھے، وہ کہتے مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیں، ہمارا بوجھ تو کم ہو جائے۔ حکم ہوگا رب تعالیٰ کا کہ اس کے اوپر ان کا حق بنتا ہے، لہٰذا ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈالو۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے لے کے تو چلا تھا بہت ساری نیکیاں، لیکن وہاں سب بٹ گئی، الٹا دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے لیا اور سیدھے اس کو فرشتے جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن کا سب سے مفلس آدمی ہے، سب سے غریب۔ اسی لیے اے لوگوں حقوق العباد میں کبھی گرفتار مت ہونا، دنیا میں کسی کا حق دبا کر مت رکھنا۔ کسی کو اگر تم نے اپنی زبان سے ایذا دیا ہے، تکلیف دی ہے، یا ہاتھ سے دیا ہے، یا کسی بھی طرح سے دیا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حق لیا جائے گا۔